ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے کچھ انالیسس پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے پاکستانی اس وقت جس سپیڈ کے ساتھ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہوش ربا فگر ہیں، اور پاکستانی پتہ نہیں اپنے ملک کو کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ یہ تو خیر ہر ایک انسان کو پتہ ہے کہ یہاں کے حالات کیا ہیں، مہنگائی کتنی ہے، جو کماتے ہیں وہ حکمرانوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے، بجلی کے بل اور اس کے بعد کھانے پینے کے اشیاء کی عجیب و غریب قلت ہے۔ تقریباً گزشتہ برس خالی یو اے ای میں 2,30,000 پاکستانی بہتر روزگار کی تلاش میں چلے گئے، اور بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ اور اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کے مطابق یو اے ای میں اس وقت 1.7 ملین کے ساتھ پاکستانی شہریوں کا دوسرا بڑا گھر ہے۔ اسی طرح سعودی عرب میں 4,26,951 پاکستانی ملازمت کے لیے سعودی عرب میں منتقل ہوئے۔ عمان میں 60,046 پاکستانی کارکنوں نے وہاں ملازمت حاصل کی، جو کہ تقریباً 7% بنتا ہے۔ قطر میں 11,255 افراد کو ملازمتوں کی پیشکش کی اور پاکستانی یہاں سے چلے گئے۔ اسی طرح بحرین میں 13,445، ملیشیا میں 20,905 پاکستانی یہاں سے کوچ کر گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانیوں کو یہاں روزگار کے مواقع نہیں مل رہے، لیکن اب دیکھیں کہ یو اے ای نے بھی ویزوں کو سخت کر دیا ہے، بہت ٹائٹ کر رہی ہے۔ پچھلے ایک دو مہینے سے تو وہ ویزا بھی نہیں دے رہے تھے، ابھی انہوں نے کچھ تھوڑی سی ریلیکسیشن کی ہے، لیکن اس کی ریشو بھی بہت کم ہے۔ وہ تقریباً 8-10% سے زیادہ پاکستانیوں کو وزٹ ویزا بھی نہیں دے رہے، اور خصوصاً جو اگر کوئی اکیلا بندہ جائے تو اس کو نہیں دیتے، فیملی کے ساتھ جائیں تو وہ بھی بہت ساری ڈاکومنٹیشن انہوں نے اب رکھ دی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر تو ہمیں ملتے ہیں ان لوگوں سے، لیکن ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں کھڑا۔ بہت سارے پاکستانی بیرون ملک جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، ہمارے حکمران اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہے، اور اسی طرح روزگار کے مواقع اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ لوگ یہاں سے تو چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کر ان کے ساتھ جو بیتتی ہے وہ وہی جانتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ بہت سے ممالک کا میں نے وزٹ کیا ہوا ہے، میں پاکستانیوں کی حالت دیکھ کر وہاں پر میرے آنسو نکل آئے۔ آپ یقین کریں کہ ایک 10-12 کے کمرے میں 10 بندے رہ رہے ہیں، اوپر نیچے انہوں نے بیڈ لگائے ہوئے ہیں، اور وہ اوپر نیچے سوتے ہیں، سارا دن وہ مزدوری کرتے ہیں، اور اپنا اس کے بعد وہ آگے وہاں پر لیٹ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو آسودہ ہیں، جن کے بزنس ہیں یا جن کی اچھے کیڈر ہیں، وہ لوگ تو وہاں پر کامیاب ہیں، لیکن جو لوگ اس طرح چلے جاتے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو روزگار نہیں ملتا، اور اگر روزگار ملتا ہے تو وہ ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک مثال یہ بھی دوں گا کہ جو ہمارے اسکلڈ لوگ ہیں، یعنی کہ جو بہت ٹاپ کلاس کے، مثلاً ڈاکٹر، وکیل، صحافی، انجینئر، آپ یقین کریں اس سپیڈ کے ساتھ اس ملک کو چھوڑ رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ ان کے لیے کچھ سوچیں۔ یہ ساری کریم ہماری اگر باہر چلی گئی، بلکہ تقریباً جا چکی ہے، تو پیچھے وہ کہتے ہیں پنجابی چھان پورا بچسی، تو یہ ملک کیسے چلائیں گے؟ ایسے لوگوں کے چلائیں گے کہ جو اسمبلیوں میں کھڑے ہو کر، فلور پہ کھڑے ہو کر گندی گندی گالیاں دیتے ہیں۔ کل بھی ایک سینیٹر صاحب نے سینٹ میں ایک ایسی گندی گالی دی کہ چیئرمین سینٹ کو وہ اس کے الفاظ حذف کرنے پڑے، اور پھر وہ جا کے وہاں پہ کرتے کیا ہے؟ میں آپ کو پرسوں کا واقعہ بتاتا ہوں، میں حیران رہ گیا۔ نیشنل اسمبلی کی کوریج کے لیے گیا تو وہاں پر گیلری میں گنے ہوئے 20-25 صحافی بیٹھے تھے، جو تقریباً 500 کا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انٹرسٹ نہیں ہے، صحافیوں کا انٹرسٹ بھی ختم ہو گیا،
ان پہ بھی پابندیاں لگا دی گئی، یہ آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے فلاں نہیں کرنا، آپ نے ویڈیو نہیں بنانی، یہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد سینٹ میں گیا، ٹوٹل 10 صحافی بیٹھے اور پوری وزٹر گیلری خالی۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ ہمارے اداروں پہ عوام کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں تو دبئی سے شروع ہوا تھا اور اب پاکستان کے جو حالات ہیں اس پہ آ گیا۔ اور دوسرا ایک مدمانہ گزارش ہے، خدا کا واسطہ ہے ان بجلی کے بلوں پر توجہ دیں۔ ہم 20,000 کی بجلی جلاتے ہیں، 40,000 کا اس پہ ٹیکس لگ جاتا ہے، اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ کون سے ٹیکس ہیں جو سمجھ سے باہر ہیں۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔